تو میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ابھی ہونے جا رہا ہے کراچی بچاؤ کے نام پر کوئی پروگرام، مہاجر قومی موومنٹ کا اس پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ اگر کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو اپنی قوم کو تیسری مرتبہ آپ تقسیم کریں گے، میں نہیں ہونے دوں گا. اگر صوبے بنانا آپ کے اختیار میں ہے، آپ قدرت رکھتے ہیں اور آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو سندھ کے اربن ایریاز پر جو بھٹو نے تقسیم کی تھی، اربن ایریاز پر مشتمل صوبہ ہونا چاہیے اور لسانی بنیاد پر ہونا چاہیے. طالبے کو 100% مسترد کرتا اور مہاجر قوم ایسے کسی بھی نعرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں. آپ کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، اس سندھ کے علاقوں میں چاہے وہ خیرپور ہو، چاہے وہ شکارپور ہو، چاہے وہ شاہپور چاکر ہو، چاہے وہ میرپور خاص ہو، چاہے وہ نواب شاہ ہو، چاہے وہ ٹنڈو آدم ہو، چاہے وہ ٹنڈو لیار ہو، ٹنڈو جام ہو، یہ سارے وہ علاقے ہیں نا جو مہاجروں کے علاقے ہیں. آپ اگر کراچی کو صوبہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو اپنی قوم کو تیسری مرتبہ آپ تقسیم کریں گے، میں نہیں ہونے دوں گا. اگر وفاق نئے صوبوں کو ضرورت سمجھتا ہے تو واضح طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے وفاق سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو نئے صوبوں کی کریشن کو اس پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. میں انتظامی یونٹ کو نہیں مانتا. پنجاب پاکستان بننے سے آج تک پنجابی ہونے کے ناطے اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے، سندھی ہونے کے ناطے آج تک اپنے اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے. اور اب اگر نئے صوبے بننے ہیں تو چھوٹی قومیتیں جن میں احساس محرومی ہے، چاہے وہ مہاجر ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے وہ ہزارہ بیلٹ ہو، قومیت کی بنیاد پر، لسانی بنیادوں پر نئے صوبے بنائے جائیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ چھوٹی قومیتوں میں جب احساس شراکت پیدا ہوگا، اپنے وسائل پر ان کا اختیار ہوگا، حکومت میں ان کا اقتدار میں ان کا حصہ ہوگا تو یہ ملک مستحکم ہوگا. ہم کراچی کو صوبہ بنانے کے مخالف ہیں اور مخالفت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو یہ قدرت رکھتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے. جب صوبہ بننا چاہیے تو سرائکی بیلٹ پہ بننا چاہیے، اربن ایریاز پہ بننا چاہیے، مہاجروں کے لیے بننا چاہیے، سرائکیوں کے لیے بننا چاہیے، ہزارہ کے لوگوں کے لیے بننا چاہیے، پٹھواروں کے لیے بننا چاہیے. ساری بڑی قومیتوں نے اقتدار کو انجوائے کیا، چھوٹی قومیتوں کو بھی اقتدار کو انجوائے کرنا چاہیے. میں اپنے اس موقف کی حمایت میں اور اس موقف کی مخالفت میں کہ جو لوگ یہ بیہودہ نعرے لگا رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق میں دے دو اور کراچی کو فوج کے حوالے کر دو، وہی عرصے سے تو یہاں رینجرز آلریڈی موجود ہیں نا. مطلب آپ کیا چاہتے ہو کہ یہاں پہ چوکوں پہ ٹینک لگا کے حوالے کیا جائے؟ یہاں امن و امان قائم ہونا چاہیے. اور فوج کے حوالے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مطلب فوج کا اپنا ایک کردار ہے اور ظاہر فوج کا سب احترام کرتے ہیں، فوج کا اپنا ایک کردار ہے. اس کو سیاست میں کیوں گھسیٹ رہے ہو کہ کراچی فوج کے حوالے کر دو؟ کیوں کر دو فوج کے حوالے؟ اس کے پاس اور ذمہ داریاں کم ہیں کیا؟ بلوچستان میں انارکی ہے، خیبر پختونخوا کنٹرول میں نہیں ہے، دشمن آپ کے بارڈرز کے اوپر بیٹھ کر ان لوگوں کی جو ملک میں انسرجنسی کے باعث بن رہے ہیں، وہ لوگوں کی سپورٹ کر رہے ہیں. فوج کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ انہیں آپ یہ کراچی حوالے کر دو. یہ سب بیہودہ نعرے. اگر یہ سب نعرے لگتے رہے تو مہاجر قومی موومنٹ رمضان کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہم نے آپس میں مرکزی کمیٹی نے طے کیا ہے اور تمام یونٹوں کو یہ ہدایت کر دی گئی تمام زون میں کہ رمضان بھر کے اندر وہ رابطہ مہم جاری رکھیں گے اور لوگوں کو آگاہ کریں گے کہ اس کا نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے. اور یہ نعرے وہ لوگ لگا رہے ہیں جو مجبور ہیں، جنہیں پریس کانفرنس کے لیے بھی اسکرپٹ لکھ کے دیا جاتا ہے اور وہ پڑھتے. اب مجھے بتائیے نا کہ فوج کے حوالے کر دو، وفاق کے حوالے کر دو، اس نعرے کی شدت میں کمی کیوں آئی؟ بند کیوں ہو گیا؟ لگاتے گئے نعرے مستقل بنیادوں پر. اگر یہ پاکستان کی استحکام کے لیے ضروری تھا، اس کراچی کے لیے ضروری تھا، تو یہ نعرہ کیوں ختم ہو گیا؟ مطلب 2 منٹ میں آپ کی کانفرنس کے جو متن ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یہاں آپ کراچی کے مستقبل پہ کانفرنس کر رہے ہیں، اچانک جو ہے وہ حکم پر جو ہے وہ کراچی کے مستقبل کی بجائے کراچی کے تعلیم کا مستقبل آ جاتا ہے. تو آپ کی تو کوئی چیز مستقل نہیں ہے، آپ کی اپنی نہیں ہے. تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو ظاہر ہے کہ میں یہ فیصلہ کر چکا اپنی عوام کے ساتھ ہم رابطہ مہم شروع کریں گے رمضان میں. اور رمضان کے فرمت، رمضان میں زون افطار پارٹیاں اور سحر پارٹیاں ارینج کر رہا ہے جس میں یہ سارے معاملات کو ہم ڈسکس کریں گے. اور رمضان کے بعد ہم رابطہ مہم شروع کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کراچی کا تاریخ کا
بڑا ترین جلسہ اس کے فوراً بعد ہم ارینج کر رہے ہیں، جس میں عوام یہ بتائے گی کہ وہ کس کے موقف کی حمایت کرتی ہے. اور میں نے ابھی ایک بات کہی تھی کہ الیکشن کے نتائج کی بنیاد پر کسی کی مقبولیت یا کسی موقف کی حمایت، اس کی کوئی دلیل الیکشن کے نتائج نہیں ہے. اس لیے کہ الیکشن کے نتائج دنیا کو پتہ ہے کہ کمروں میں بنتے ہیں، عوام کے ووٹوں سے نہیں بنتے. یہ پرسپشن مستقل عوام کے ذہنوں میں قائم ہے اور اس چیز کو تبدیل ہونا چاہیے اس پاکستان کے مستقبل کے لیے. نعرے سنے کہ پیپلز پارٹی زیادتی کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپلز پارٹی سے ہمیں اس شہر کو بچانا ہے اور کراچی کو بچانا ہے، اور کراچی کو بچانے کے لیے جو ہے وہ دستخطی مہم چل رہی ہے اور اس کے بعد جلسوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جلسے کیے جائیں گے، کراچی کو بچایا جائے گا پیپلز پارٹی سے. بالکل پیپلز پارٹی ظالم ہے، پیپلز پارٹی متعصب ہے، پیپلز پارٹی کرپٹ ہے. دن میں نعرے لگا کر رات کو ان کے ساتھ کرکٹ کا میچ کون کھیلتا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ مار کر خوشی کا اظہار کون کرتا ہے؟ رات کو اپنے پلاٹوں پہ دستخط کروانے کے لیے فائلوں پہ کون جاتا ہے؟ وہاں پر رات کے اندھیرے میں کرکٹ کا میچ کھیلنے آفاق نہیں گیا. آپ دن بھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی دشمن، پیپلز پارٹی دشمن. بالکل ہے، ہم تو 100% مانتے ہیں. آپ منافقت کرتے ہیں، آپ اسے دشمن کہتے ہیں اور شام کو جا کے آپ اس کے ساتھ کرکٹ کا میچ کھیلتے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف باتیں کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی قوم سے کہتا ہوں کہ جو لوگ دستخط کروانے آتے ہیں ان سے پہلے پوچھئے کہ جناب جو 22 ووٹ ہیں جو آپ کو کسی نے دے دیے، لیکن آپ انہی سیٹوں کی بنیاد کے اوپر نیشنل اسمبلی میں براجمان ہیں، تو ان 22 ووٹوں کے بارے میں کبھی عوام نے سوچا ہے کہ وہ 22 ووٹ فیصلہ کن ووٹ ہے؟ 336 کا ایوان ہے اور 336 کے ایوان میں 243 ووٹ حکومتی بینچ کے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو 243 ووٹ جو ہے حکومتی بینچوں کے، جس میں پی ایم ایل این بھی ہے، اس میں متحدہ قوم بھی ہے، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور جماعت آزاد امیدوار کی. 243 ووٹ حکومتی بینچوں کے. 2/3 میجورٹی چاہیے آئین میں ترمیم کے لیے، اور 2/3 جو بنتا ہے 336 کا وہ بنتا ہے 224. اب اس 224 میں سے 22 ووٹ اگر نکال لیے جائیں کتنے بچے؟ 224 چاہیے. آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی نا، فیصلہ کن ووٹ تھے یہ 22. آپ نے ووٹ ڈال دیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ تمام شہری برابر ہیں، آپ کسی کو تاحیات استثنا دے رہے ہو. چلو ٹھیک ہے، آپ نے جنہوں نے فارم 47 پہ آپ کو اسمبلی میں بھیجا تو کچھ اپلیکیشن تو تھیں آپ نے ووٹ ڈال دیا. چلو ٹھیک ہے، مطلب آپ آرمی چیف کو تاحیات استثنا دے رہے تھے، آپ کی مجبوری تھی، ٹھیک ہے، ہم نے بھی مان لیا. لیکن شق وائز ووٹ مانگے گئے تھے. یہ سب آپ کے توسط سے میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ 23ویں ترمیم کوئی ایک ووٹ یا ایک مرتبہ ہاتھ کھڑا کرنے سے پاس نہیں ہو گئی. ہر شق کے اوپر، اس آئین کی جتنی شقیں تھیں، ہر شق کے اوپر الگ الگ ووٹ مانگے گئے، اور ظاہر اس میں ویریشن ہے، کسی میں 3 ووٹ کم ہے، کسی میں 3 ووٹ زیادہ ہیں. اس کا مقصد ہے سب نے ایک مرتبہ ووٹ نہیں ڈالا، ہر شق کے اوپر الگ الگ ہاتھ کھڑے کروا کے ووٹ لیے گئے، گنتی کی گئی. جناب تمام شقوں پہ جب الگ الگ ووٹ مانگے جا رہے تھے، آج جو رونا رو رہے ہو یہاں کھڑے ہو کے کہ پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ کے اختیارات لے لیے، پہلے تو یہ سارے ادارے بیچے تم نے تھے. کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنی تو اشرت العباد کے دستخط فاروق ستار ساتھ میں بیٹھے ہوئے. کس نے دستخط کیے تھے؟ اس پہ سودا ہوا تھا 40-60% کا. اسی طرح آپ نے سندھ کے بہت سارے ادارے جو ہے وہ کراچی لوکل گورنمنٹ کے اپنے ان کے حوالے کیے. آج آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے. اب مجھے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ جب دستخط کرانے آتے ہیں، لوگ جب آپ کو آ کے بتاتے ہیں کہ صاحب پیپلز پارٹی بہت غلط ہے، پیپلز پارٹی بری ہے، تو آپ یہ مت کہیے کہ پیپلز پارٹی بری نہیں ہے. ڈیفینیٹلی بری ہے. ہمارے بچوں کو نوکریوں سے نکال دیا، ہمارے شہر میں
1 ग्रेड से 14 ग्रेड तक लोकली बंदा अपॉइंट होना चाहिए था, वो लड़काना दादू से लाके भर्ती कर रहे हैं। यहाँ पुलिस के अंदर लड़काना और दादू में भर्ती करके, गंबट में भर्ती करके यहाँ पर वो ऑन डेपुटेशन भेज देते हैं। उसके बाद जो है वो उनकी सर्विसेज एब्जॉर्ब करा देते हैं वो सिंध पुलिस के अंदर। जुल्म है, ज्यादती है, बिल्कुल। आप पीपल्स पार्टी के जुल्म से इनकार नहीं कर सकते, आप मत कीजिए इनकार। कराची और सिंध के शहरी इलाके अगर पूरे गिन लिए जाते तो सिंध के शहरी इलाकों पर मुश्तमिल, चाहे वो हुकूमत महाजिर कौमी मूवमेंट की नहीं होती, चाहे वो हुकूमत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की नहीं होती, किसी सियासी जमात या किसी आज़ाद उम्मीदवार की होती, लेकिन अर्बन एरियाज के लोग जो है आज हुकूमत में होते, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप किसी से मदद की भीख मांगें। लेकिन जिस वफाक ने आपको गिना ही पूरा नहीं, आपकी पीठ में छुरा घोंप दिया, वफाक का काम था ना मर्दमशुमारी, आप उस वफाक के हवाले करने की बात करते हैं। आप उस वफाक के हवाले करने की बात करते हैं जो अपना इंतज़ाम खुद नहीं चला सकती। वफाक का इंतज़ाम 19 गैर मुल्की शहरी चलाते हैं, और ये बात पार्लियामेंट के अंदर तस्लीम की गई। कोई बरतानवी शहरी है, कोई कैनेडियन शहरी है, 19 लोग गैर मुल्की वो वफाक का निज़ाम चलाते हैं। जो निज़ाम वफाक खुद नहीं चला सकता, उस वफाक के मातहत हमें देने की बात की जा रही है। उस वफाक के मातहत देने की बात की जा रही है जो हमें तो ये कहता है कि सिंधियों ने महाजिरों के साथ जुल्म किया है। बिल्कुल किया है जुल्म। हमारे आंसू पोंछने के लिए या हमारे ज़ख्मों पर नमक रखने के लिए क्या फेडरल गवर्नमेंट ने, वफाक ने अपने इदारों में जहां वो भर्ती कर सकते थे, PIA था, FIA है, नैब है और इदारे हैं, आपका कस्टम है, पोर्ट है, क्या महाजिरों को आपने उनके उन जख्मों पर मरहम रखने के लिए, उनके साथ होने वाली ज्यादती पर उनके आंसू पोंछने के लिए आपने अपने इदारों में मुलाजमत दी? ये वफाक आपसे टैक्स लेता है, लेकिन क्या वफाक ने आपका केफ और मंसूबा पूरा करने के लिए पैसे आपको दे दिए? पंजाब में डिस्ट्रिक्ट की सड़कें भी वफाक के बजट से बनती हैं। सूबाई गवर्नमेंट का बजट तो वो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वफाक उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के देता है। क्या इस शहर में वफाक ने कोई खुसूसी ग्रांट आपके लिए दी? चाहे वो इमरान खान का दौर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो। अब उस वफाक के मातहत देने की बात कर रहे हैं जिसके इख्तियार में था कि मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान को पासपोर्ट जारी करे। स्टेट गवर्नमेंट तो जारी नहीं करेगी। आज भी रेड क्रॉस के कैंपों में वो पड़े हुए हैं। और जब बांग्लादेश इनकलाब आया वहाँ पर हसीना वाजिद के बाद, और वहाँ से वजारत खारजा का डेलीगेशन आपकी वजारत खारजा से मिलने के लिए आया, तो मैं आपको याद दिला दूं कि 3 मुतालबात उन्होंने किए थे। एक मुतालबा ये था कि जो बंगालियों के साथ जुल्म हुआ उसे माफ़ी मांगे पाकिस्तान। दूसरा मुतालबा ये था कि जिस वक्त पाकिस्तान टूटा, बांग्लादेश बना और मगरबी पाकिस्तान बना, तो उस वक्त जो पाकिस्तान का सरमाया था, जो आपके स्टेट बैंक के अंदर जो लिक्विडिटी थी, वो तकसीम की जाए, जो हमारा हिस्सा था वो हमें दिया जाए, क्योंकि स्टेट बैंक यहाँ था, गोल्ड यहाँ था, लिक्विडिटी यहाँ थी। और तीसरा बड़ा मुतालबा ये था कि जो पाकिस्तानी रेड क्रॉस के कैंपों के अंदर हैं, उन्हें अपने वतन वापस लेकर आओ। वो लोग यहाँ लाने की बात कर रहे हैं, और वो लोग भी अपने आप को बंगाल का शहरी मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें अपने वतन वापस जाना है। और ऐसी सूरत में अगर वफाक ये कहे, वफाक से मुराद जाहिर है कि वफाकी इदारे भी वफाक ही हैं। ज़ियाउल हक ने कहा था, जनरल ज़ियाउल हक ने, ये भिखारी हैं और ये पाकिस्तान पे हम बोझ नहीं बना सकते इनको लाकर। उस पर मैंने एहतजाज किया था, उस ज़माने में भी मैं जेल गया था सिर्फ इसी बात पर। और उसके बाद वफाक ने आज भी ये कहा कि वहाँ के लोग वहाँ की शहरियत इख्तियार कर लें। अगर उन्हें वहाँ की शहरियत इख्तियार करनी थी तो अलबदर अलशम्स बनाकर आपने पाकिस्तान की अफवाज के साथ उन्हें बंगालियों से क्यों लड़वाया था? और अगर आपने लड़वाया था तो वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें पाकिस्तान वापस लेकर आएँ। और अगर वफाक उनको पासपोर्ट जारी करने के लिए तैयार नहीं है तो उस वफाक को पाकिस्तान के अंदर आप इस कराची को उससे हवाले करने की बात कर रहे हैं। यानी जिस तरह कहा कि जिनका निज़ाम वो खुद नहीं चला सकते। हर मर्तबा जब कोई हादसा होता है, बुनियाद बनाकर उसको महाजिरों को मुलाजमतों से हटा दिया जाता है। बहाने होते हैं ना। लियारी के अंदर बिल्डिंग गिरी, आपने SBCA के महाजिर अफसरान का सबका आपने इंक्वायरी बिठा दी और उनकी गिरफ्तारियाँ की गई। बाकायदा 9 अफराद SBCA के महाजिर अफसरान को गिरफ्तार किया गया और मुअत्तल कर दिया।
ان افسران کو معطل کرنے کے بعد یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ کسی بھی ادارے کے بندے کو کسی دوسرے ادارے کے اندر نہیں بھیجا جا سکتا. یہی وجہ تھی کہ بہت سارے لوگ جو عروج کا وقت تھا، جس وقت میئر جو ہے وہ وسیم اختر ہوا کرتے تھے یا فاروق ستار ہوا کرتے تھے، کے ایم سی کے لوگوں کو آن ڈیپوٹیشن کے ڈی اے میں بھیجا گیا تھا. سپریم کورٹ کے اس آرڈر کے بعد کے ڈی اے سے ان تمام افسران کو کے ایم سی میں بھیجا گیا. اب سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی موجودگی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو لا کے تعینات کر دیا. مجھے بتائیے، ایک بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک الگ ادارہ ہے انڈیپینڈنٹ، اور ایک ڈیولپمنٹ ادارہ ہے. 7 ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لوگوں کو لا کے آپ نے ایس بی سی اے کے اندر تعینات کر دیا. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر مرتبہ آپ کسی بھی حادثے کو بنیاد بنا کر یہی کرتے ہیں. ابھی جو حادثہ ہوا اس میں آپ نے زیدی صاحب مہاجر تھے، ایک کمپیٹنٹ افسر تھا، آپ نے اس کو اٹھا کے آؤٹ کر دیا صرف اس لیے کہ اس حادثے کو بنیاد بنا کر کسی کو بکری کا قربانی کا بکرا بنانا تھا، مہاجر افسر بنا. اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے کنٹرول اپنے لوگوں کا کروا دیا. آج صورتحال یہ ہے کہ فائر بریگیڈ کو پوری اس حادثے کی ذمہ داری فائر بریگیڈ پہ ڈالی جا رہی ہے کہ فائر بریگیڈ کی نااہلی تھی، فائر بریگیڈ وقت پر نہیں پہنچا، فائر بریگیڈ کا کوارڈینیشن نہیں تھا. اب ان ساری چیزوں کو بنیاد بنا کر میرے پاس سندھ گورنمنٹ کا لیٹر ہے کہ اس کے اوپر باقاعدہ ورکنگ شروع کر دی گئی کہ آپ بلدیہ کے اس ادارے کو، فائر بریگیڈ کو، بجائے اس کے کہ ویل اکوپڈ کریں، اس کو فنڈ جاری کریں، اس کی گاڑیاں آپ لا کے اس کو دیں، اس کے اندر اچھے کمپیٹنٹ لوگ بھرتی کریں اس شہر کے، یا ان کی ٹریننگ کروائیں. آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس کو 112 کے ماتحت کر دیا جائے. وہ 112 جو سندھی افسران کی بلیک منی ٹرانسفر کرنے کے کام آتی، اس 112 ادارے جو بنا ہوا ہے یہاں پر، فائر بریگیڈ اس کے ماتحت کر دی جائے تاکہ وہ سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہو جائے، لوکل گورنمنٹ سے ہٹ جائے. اگر فائر بریگیڈ کو سندھ گورنمنٹ کے ماتحت کرنے کی سازش نہیں روکی اور سندھ گورنمنٹ کے ماتحت کرنے کی کوشش کی تو ظاہر ہے اس کے اوپر کے ایم سی کے لوگ بھی احتجاج کریں گے، اور کے ایم سی کے لوگ کے ساتھ مل کے اس شہر کے لوگ احتجاج کریں گے، اور کے ایم سی کے اندر اس قسم کے اقدام کی کوئی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. ضروری بات کہ اب یہ دانستہ طور پر ہوا ہے یا غیر دانستہ طور پر، لیکن ابھی کوئی پروگرام شاید متحدہ کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور جو شہر میں بینر لگے ہیں وہ پینافلیکس ہیں، اور پینافلیکس ظاہر ہے کہ پرنٹنگ میں بڑے پیمانے پر بنتے ہیں، اور وہ پورے شہر میں لگے ہیں، جس میں جو پارٹی کا لوگو ہے، جو مونوگرام ہے، وہ مہاجر قومی موومنٹ کا لگا ہوا ہے. اب انہوں نے وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے لگایا ہے یا ان سے غلطی ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے عوام میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ بھی اس عمل میں شریک ہے. کیونکہ میں ظاہر ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ کراچی بچانے کے لیے اگر سنجیدہ ہوتے تو یہ اسمبلی میں زرداری کے حق میں ووٹ نہیں ڈالتے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو میں یہ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جو مونوگرام چھپا ہے شاید ان سے غلطی سے چھپا ہے. عوام میں یہ تاثر جا رہا ہے، کئی لوگوں نے فون کیے ہیں یہاں ہمارے ساتھیوں کو کہ کیا مہاجر قومی موومنٹ اس پروگرام میں شریک ہوگی، اور یہ ان سے میرا خیال ہے کہ غلطی ہوئی ہے. میں ان کو الزام نہیں دیتا کہ انہوں نے دانستہ طور پر کیا، لیکن اس پروگرام سے مہاجر قومی موومنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. مہاجر قومی موومنٹ آج آپ کے سامنے یہ بھی بتانا چاہتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو اس شہر کے اندر نعرے لگ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، کراچی کو صوبہ بنا دو، تو یہ سب چیزیں میں کیونکہ مہاجر دشمنی میں کاؤنٹ کرتا ہوں، اور میں نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ یہ پنجاب کی اشرافیہ کی خواہش ہے، یہ مہاجر قوم کی خواہش نہیں ہے. مہاجر قوم کیسے متحمل ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی قوم کو تیسری بار تقسیم کرا دے؟ ایک بار تقسیم ہوئی جب پاکستان بنا، اور پاکستان سب جانتے ہیں کہ تحریک ان علاقوں میں چلی جو آج پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور جو آج پاکستان کا حصہ ہے وہاں پر تحریک نہیں چلی. یہاں تک کہ پنجاب سے مسلم لیگ کو جو الیکشن ہوئے تھے 1930 کے غالباً، تو اس میں ایک سیٹ ملی تھی، ایک سیٹ.
یعنی پنجاب کی عوام نے مسلم لیگ کے اس موقف کی حمایت نہیں کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے، اس موقف کی حمایت نہیں کی تھی. اس کے برعکس علی گڑھ، دہلی، یو پی، سی پی، آگرہ، بہار، بنگلہ دیش کہہ رہا ہوں، بنگلہ دیش تو اس وقت نہیں تھا، بنگال، ان علاقوں میں تحریک چلی، لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. اور جب پاکستان بنا تو ظاہر ہے ہجرت ایک نیچرل، ایک ضرورتی عمل تھا کہ بھائی ظاہر ہے جو ملک ہم نے بنایا ہم وہاں جا رہے ہیں. ہجرت کا عمل کچھ دن چلا ہے اور اس کے بعد باقاعدہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ وہاں ہیں وہ وہاں کی حکومت کے وفادار بن کے رہیں. بہت دکھ ہوا یہ جب پڑھا کہ قائد اعظم نے اس وقت یہ کہا کہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے رانا صاحب، ظاہر ہے یہ ریکارڈ پر موجود ہے. لیاقت نہرو پیکٹ ہوا تھا 1954 میں، جس میں لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ اب کوئی پاکستان میں آئے گا تو وہ انڈیا کا پاسپورٹ لے کر آئے گا. یعنی اس کا مقصد ہے پہلے انڈیا کی شہریت لو. تو بھائی اگر انڈیا کی شہریت لینی تھی، اگر ان کا وفادار بننا تھا، تو یہاں سے جا کر وہاں تقریریں کر کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے الگ وطن چاہیے، یہ دھوکہ کیوں دیا تھا؟ پہلی تقسیم اس وقت ہوئی جب آپ نے انڈیا سے لوگوں کی ہجرت روکی. دوسری تقسیم اس وقت ہوئی جب پاکستان مشکل میں تھا اور جماعت اسلامی نے البدر شمس بنائی. اور ظاہر جماعت اسلامی کس کی بی ٹیم ہے سب کو پتہ ہے. انہوں نے البدر شمس بنائی اور وہاں پر فوج کے شانہ بشانہ ہمارے لوگ جو اردو بولتے تھے بنگالیوں کے خلاف لڑے اور اپنے ملک کو بچانے کی کوشش کی. ملک کو بچانے کی کوشش کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پر جب پاکستان نہیں بچ سکا اور پاکستان تقسیم ہو گیا تو سب لوگ واپس آ گئے، سب کو پتہ ہے. لیکن آپ نے وہاں پر بھی ہجرت کا عمل روک دیا اور آپ نے محصورین مشرقی پاکستان جو ریڈ کراس کی کیمپوں میں ان کو باقاعدہ کہا کہ وہاں کے وفادار بن کے رہیں. تو دوسری مرتبہ تقسیم ہو گیا. آج بھی وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، رانے درگاہ ہوئے ہوئے ہیں، بے یارو بددگار وہاں پڑے ہوئے ہیں. دوسری مرتبہ تقسیم ہوئی. نہیں آزادی بالکل میں نے کہا آزادی چاہیے، لیکن آزادی وہ والی آزادی نہیں بھائی، مطلب وہ 22 والا کوئی میٹر نہیں کر دینا. آزادی اس اشرافیہ سے، اس متعصب جو ایلیٹ ہے اس پاکستان کی. مطلب آپ یہ بتائیے کہ آپ اس پاکستان کی ترقی ان لوگوں سے آزادی حاصل کیے بغیر حاصل کر سکتے ہیں کہ جو قانون اپنے مفاد میں بنا رہے ہیں. رانا صاحب سوال یہ تھا کہ ہم نے آزادی کی بات کی، میں نے آزادی ان لوگوں سے آزادی کی بات کی ہے کہ جو اپنی ذاتی مفاد میں آئین سازی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ملک کے اندر تفریق پیدا ہو رہی ہے کہ آفاق کسی بھی چارج میں اٹھا کے آپ بند کر دیتے ہیں. میں آج بھی دہشت گردی عدالت میں مقدمات کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن آپ ایک طرف لکھ دیتے ہیں فلاں آدمی کو تاحیات اس پہ کوئی نہ مقدمہ بن سکتا ہے نہ اس کو کوئی عدالت بلا سکتا ہے. کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میں غلطی کر گیا تھا اس لیے میں نے دہرایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر کسی نے یہ شک کا اظہار کیا کہ اے عمر تمہاری بیت المال سے ایک چادر ملی تھی سب کو، تمہارا لباس تو ایک چادر میں بن نہیں سکتا. تو ممبر سے اتر کے نیچے آ گئے اور ان کے بیٹے نے پھر وضاحت کی کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں، ہر ایک کو ایک چادر ملی تھی اور حضرت عمر کا لباس ایک چادر میں نہیں بن سکتا تھا، وہ دراز قد تھے. میں نے ان کو اپنی چادر دی ہے تو لباس بنا ہے. جب وضاحت کی اور اس نے جو شک کا اظہار جس نے کیا تھا، یہ الزام لگایا تھا، اس نے اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کیا تو دوبارہ ممبر پہ بیٹھے. اختیار چھوڑنا تو دور کی بات، آپ نیچے اترنا تو دور کی بات، آپ نے لکھوا لیا کہ تاحیات استثنا. اس ماحول میں میرا مطالبہ جائز ہے کہ جب تک اس اشرافیہ سے جو اس پاکستان کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے اور عوام کی کوئی قدر نہیں ہے کہ آپ عوام کو 100 یونٹ یوز کرنے والے پر آپ 100 روپے آپ فکسڈ چارجز لگا رہے ہو، اور آپ جو بینکوں میں ہمارے پیسے ہیں یا اس ملک کا پیسہ ہے اس پیسے سے آپ اربوں روپے کے لون لے لیتے ہیں اور آپ بیٹھ کے اشرافیہ اس کو رائٹ آف کر معاف کر دیا. بھائی کیسے معاف کر دیا؟ مطلب ہمارا ہاؤس بلڈنگ کا تو اگر ایک قسط باقی بچے تو ہاؤس بلڈنگ آ کے ہمارا مکان جو ہے وہ
قبضہ کر کے آکشن کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. اس اشرافیہ سے میں نے نجات کی بات کی تھی, اس اشرافیہ سے آزادی کی بات کی تھی. اور رانا صاحب کا یہ سوال کہ کون کون سے علاقے, دیکھیے ذوالفقار علی بھٹو نے اربن ایریاز کی لکیر کھینچی تھی کہ یہ اربن ایریاز ہیں, اور جب کوئی نئی لکیریں کھینچتی ہیں تو بیٹھ کر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں سے یہاں تک, اس لیے کہ پھر ظاہر ہے کہ یہ فیصلے وقت پر حالات کے حساب سے ہوتے ہیں.